کچھ فیصلے ریاستیں کرتی ہیں اور کچھ فیصلے تاریخ کرواتی ہے، اور کبھی کبھی دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ پاکستان آج اسی موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف مسجد اقصی کی مینار ہے جناح کا اصولی موقف ہے، اور وہ خواب ہیں جو مسجد اقصی کے سائے میں بیٹھ کر اقبال نے دیکھے تھے، اور دوسری طرف ہے اقتدار کا دباؤ، عالمی اسٹیبلشمنٹ اور ایک معاہدہ جسے دنیا ابراہم ایکارڈ کہتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک نظریاتی سودا ہے۔ سوال یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا، سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی ہم وہی قوم ہے جس نے فلسطین اور کشمیر کے لیے اپنی آواز دبنے نہیں دی، یا اب ہم وہ لوگ بن چکے ہیں جو مہنگائی پر تو خاموش رہتے لیکن کیا نظریے پر بھی خاموشی اختیار کر لیں گے؟ کچھ سوالات ہیں جو کہ اس وقت سب کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہیں۔ کیا پاکستان پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ ابراہم ایکارڈ کو ایکسپٹ کرے؟ کیا ہماری سیاسی اقتدار اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک کے بنیادی اصولوں سے سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور کیا پاکستان کی عوام یہ سب کچھ چپ چاپ ہوتے دیکھے گی؟ یہ کہانی 2016 میں شروع ہوتی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے مشرق وسطی میں ابراہم ایکارڈ کے نام سے ایک نیا معاہدہ متعارف کرایا۔ اس کا مقصد تھا کہ مسلم ممالک اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرے، اس کے ساتھ تجارتی، سفارتی اور عسکری تعلقات قائم کرے، اور یوں امن کے نام پر ایک نیا عالمی بلاک بنایا جائے۔ 2020 میں UAE، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے، اور ان تمام معاہدوں کی پشت پر امریکہ کی مداخلت اور دباؤ تھا۔ سعودیہ نے بھی پس پردہ ان مذاکرات میں دلچسپی لینا شروع کیا تھا، اور 2020 میں پاکستان میں عمران خان کی سیاست تھی۔ عمران خان نے واضح اعلان کیا تھا کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کو ان کے حقوق اور ان کی ریاست نہیں ملتی۔ یہ موقف محض عمران خان کا ذاتی نہیں تھا بلکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی خارجہ پالیسی کا تسلسل تھا۔ 1947 میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پتا تھا کہ اس لیٹر کو بھجوانے میں کس کا ہاتھ ہے۔ قائد اعظم اس لیٹر کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست امریکہ کے صدر ٹرومین کو لیٹر لکھتا ہے جس میں قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اصل طاقت کہاں کھڑی ہے، اس لیے ہم اسرائیل کو براہ راست جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ اس موقف کی جڑیں اس سے بھی پرانی ہے۔ 1930s میں علامہ اقبال فلسطین کانفرنس کے لیے مسجد اقصی گئے تھے۔ واپسی پر انہوں نے کہا تھا کہ عرب حکمرانوں پر فلسطین کے مسئلے میں کبھی اعتبار نہ کرنا۔ آج ایک بار پھر پاکستان اسی مقام پر کھڑا، مگر اس بار سیاسی پس منظر مختلف ہے۔ اب کی بار پاکستان کی موجودہ حکومت ابراہیم ایکارڈ کو دباؤ کے تحت تسلیم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اگر پاکستان پر دباؤ بڑھتا ہے تو ہم اپنے قومی مفاد کو دیکھیں گے، یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے دروازے کھولنے کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ ایکارڈز کے اوپر پریشر آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ہم اپنا انٹرسٹ واچ کریں گے۔ بعد میں انہوں نے ایک شرط بھی رکھی، اگر فلسطین ریاست قائم ہو اور القدس اس کے دارالحکومت ہو تب تسلیم کرنے پر سوچا جا سکتا ہے۔ اسی دوران وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی بدستور وہی ہے جو ہمیشہ رہی ہے، فلسطین کے بغیر پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم کسی بھی دباؤ کے تحت ہم اپنے نظریے کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اس متضاد بیانیے نے پاکستان کے اندر ایک نئی بے چینی کو جنم دیا۔ ایک طرف خواجہ آصف کی باتیں ہیں جو دباؤ، مفاد اور لچکدار پالیسی کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف بانیان پاکستان کے اصولی موقف کی دہائی دینے والے سیاستدان ہیں۔ ایسے میں عالمی سطح پر ایک نئی پیش رفت ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو واشنگٹن میں ملاقات کر چکے ہیں جس میں 60 دن کی جنگ بندی، قیدیوں کی رہائی اور ابراہم ایکارڈ کو وسیع کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ نیتن یاہو نے اسرائیل میں واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے بعد مشرق وسطی میں امن پھیلانے کے لیے ابراہم ایکارڈ کا دائرہ مزید بڑھائیں گے۔ ٹرمپ نے بھی اندیہ دیا ہے کہ وہ اپنے اگلے صدارتی دور میں انڈونیشیا، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کو بھی اس معاہدے میں شامل کریں گے۔ پاکستان پر نہ صرف بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے بلکہ معاشی بحران، اندرونی سیاسی عدم استحکام اور عالمی تنہائی جیسے عوامل نے اسے ایک کمزور مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کچھ سیاستدان اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا سفارتی فائدہ اور بین الاقوامی قبولیت کے لیے ضروری ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عوام اس سب کچھ کو تسلیم کرے گی؟ یہ وہی عوام ہے جو بجلی، گیس اور مہنگائی کے طوفان پر تو خاموش رہتی ہے، مگر جب بات فلسطین اور کشمیر کی ہو تو سڑکوں پر نکل آتی ہے۔ اگر آج کی حکومت نے اپنی کرسی بچانے کے لیے یا چند وقتی سفارتی فائدوں کے لیے ابراہم ایکارڈ کو تسلیم کرنے کا قدم اٹھایا تو یہ فیصلہ صرف ایک سیاسی موڑ نہیں ہوگا بلکہ ایک نظریاتی غداری کے طور پر اسے یاد رکھا جائے گا۔
یہ فیصلہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہوگا بلکہ اقبال کے خواب جناح کی بنیاد اور عوام کے ایمان کے منہ پر تمانچہ ہوگا، اور یقیناً اس تمانچے کو پاکستان کی عوام کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات صرف ایک کاغذ پر دستخط نہیں، یہ لاکھوں فلسطینی بچوں کی لاشوں پر سمجھوتا ہے، یہ مسجد اقصی کی تذلیل ہے، یہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک ہے۔ اگر آج ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو کل ہم کیا موقف اختیار کریں گے جب بھارت کشمیر ہڑپ کر لے گا، جب مسجد اقصی پر صہیونی پرچم لہرایا جائے گا، جب فلسطینی اپنی زمینوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ آج اگر کوئی حکومت، کوئی سیاستدان، کوئی وزیر اپنے اقتدار کے لیے ابراہیم اکارڈ پر دستخط کرتا ہے تو وہ صرف سیاسی خودکشی نہیں کر رہا بلکہ وہ پوری قوم کے جذبات سے غداری کر رہا ہے، اور پاکستان کی باشعور عوام یہ ہونے نہیں دے گی۔ حال ہی میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت کچھ کہہ رہی ہیں۔ شہباز شریف اچانک آذربائیجان پہنچتے ہیں جہاں عالمی سیاسی بیٹھک ہو رہی ہے، جہاں ایران اور ترکی کے صدور سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اسی دوران تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے بحال ہوتے ہیں، سعودی سفیر کی خاص ملاقات کی خبریں سامنے آتی ہیں، اور علیمہ خان صاحب کی رہائی کی تحریک کا اعلان کرتی ہیں۔ تو کیا عمران خان کی رہائی ایک خاموش شرط کے ساتھ مشروط کی جا رہی ہے؟ کیا پس پردہ معاہدہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے؟ اس وقت عمران خان جیل میں 700 دن مکمل کر چکے، مگر ان کی بہادری کی گونج بین الاقوامی سطح پر سنائی دے رہی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس بہادری کا صلہ کسی پرامن معاہدے کے بدلے نظریے پاکستان کو بیچنے کی صورت میں دیا جائے گا؟ مزید اگر ہم حالات پہ نظر ثانی کریں تو ایران ایک بار پھر اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے۔ ٹرمپ فلسطین پر 24 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے چکا ہے۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ اسرائیلی اپوزیشن سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ہر طرف کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، اور پاکستان اب ایک فیصلہ کن دہانے پر کھڑا۔ اندرون ملک بھی انتشار بڑھ رہا ہے۔ مارشل لا کی سرگوشیاں، زرداری کی خفیہ ملاقاتیں اور چودھری نثار کو متحرک کرنے کی کوششیں، اور ڈی جے ایس پی آر کی واپسی پر سوشل میڈیا میں عوامی رد عمل۔ تو سوال یہ ہے، یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں کیوں ہو رہا؟ کیا ہم ایک ایسے لمحے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہماری خارجہ پالیسی کی سمت اندرونی سیاسی سودے بازی سے طے ہو گئی؟ کیا مشن اسرائیل در حقیقت ایک مشن اقتدار بن چکا ہے؟ کیا یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے یا ایک عالمی اسکرپٹ جس میں ہم بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، شاید انجانے میں؟ یہ فیصلہ اب صرف ایک سفارتی پالیسی کا نہیں، یہ ہمارے نظریے، ہماری تاریخ اور ہماری شناخت کا۔ اب فیصلہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں، کہ وہ خاموش تماشائی بنی رہتی ہے یا اپنی سرزمین، نظریے اور اقتدار کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوتی، کیونکہ یہی وہ سوالات ہیں جن کی تلاش ابھی بھی جاری ہے۔ یہ وہی سوالات ہیں جو ہر باشعور پاکستانی کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں کہ دنیا ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے اور طاقت کی صف بندی ہو رہی ہے، اور شاید پاکستان کو بھی ایک فیصلہ کن موڑ پر لا کھڑا کیا گیا۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم سب کے ہاتھ میں۔ سوچئے گا ضرور، کیونکہ اگلا فیصلہ جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے امپورٹنٹ موڑ ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔